نہیں مسعود صاحب 15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، کم از کم 15 سال سے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی شروع ہوا ہو، اور جا کے تقریباً کوئی پچھلے سال جب ایکسپوز ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ 15 سال سے زائد عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو لائیں، 15 سال سے کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو کس طرح کشمیر کا جو مدعا ہے، جو وہاں پہ ہونے والے مظالم ہیں، ان کو کس طرح سوئنگ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کشمیر کا نام لینے والے کوئی بھی شخص کا، حافظ سعید صاحب کا حشر دیکھیں کیا کیا جاتا ہے، مطلب ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے نا اس کے لیے، اور اقوام متحدہ کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کو بھی، یورپین یونین والوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ پہنچے ہیں کہ پائے ساڑھے تے پریشر کون پا دیندا ایس ایشو دے اوپر نا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ میرا مطلب ہے کہ ان ویب سائٹس کو ہم کریں اور اس میں وہ بھی کریں، اور اے این آئی جیسی ایجنسی جو ہے اگر اس کے خبر جو ہے وہ اسلام آباد میں لگنے والے ہینگرز کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی گھس گئے ہوئے ہیں سر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نعیم مسعود جیسے ادنا کی بات سنیں یا آپ اپنے یہ کیمرے والے کو پوچھ لیں، یہ بھی کہے گا کہ ایران سے افغانستان تک، پھر آپ کے بلوچستان میں، آپ کے کراچی میں، کہاں کہاں ان کا انفلوئنس نہیں ہے، ان کی ایجنسیاں، ان کی این جی اوز کہاں کہاں نہیں گھسے ہوئے، کہ آپ کے سیاستدانوں میں نہیں گھسے یا آپ کے اور کچھ نامور لوگوں میں نہیں گھسے، وہ گھسے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی پکڑے نہیں ہیں۔ اچھا اگر پکڑ ہی لیتے ہیں آپ تو وہ صرف خبریں بنتی ہیں، سزائیں نہیں بنتی۔ اچھا اب سزا پہ پہنچتی ہیں تو آپ خود ہی مصلحتوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ آپ لوگ I'm sorry, with due apologize، ہم لوگ بھارت کو موقع دیتے ہیں۔ آپ کا ٹیلنٹ کوئی کم نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا میں کم نہیں ہے۔ آپ رضی جب یہ کہتے ہیں اور سب کو یہ پتا ہے کہ ان کا ایک جو ترجمان پچھلی 5 میں سے 4 حکومتوں کے ساتھ رہا، وہ کیوں رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے، بی بی سی نے لکھا ہے، اس بی بی سی کہتی ہے یا کوئی، ہم سب کہتے ہیں نا، پورا میڈیا کہہ رہا ہے نا، تو بی بی سی کوئی کچی بات تو نہیں کر۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہاں کانگریس ہو، چاہے وہاں منموہن کی پارٹی ہو یا یہ جناب کی پارٹی ہو جنہیں ہم بہت برا سمجھتے ہیں، سب کو برابر برا نہیں سمجھتے، ہم شاید خوش ہو جاتے، کس نے یار اس کے آنے کے لیے دعائیں منگوائی تھی؟ کس نے حسن ظن سے کام لیا تھا؟ رضی نہ میں نے لیا تھا، نہ آپ نے لیا تھا، نہ بٹی نے لیا تھا۔ ہمیں خوش فہمیوں سے نکلنا ہے۔ مجھے آج جب بریگیڈیئر غضنفر بات کر رہے تھے تو ایک ملاقات یاد آ گئی کشمیر کے پریزیڈنٹ سے۔ پچھلے دنوں میری آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے مسعود خان صاحب کا بار بار یہ زور تھا کہ نعیم مسعود ہمارے نوجوان کو اگریسو ہونا پڑے گا۔ میں کہتا یار یہ ڈپلومیٹ ہیں پرانے، یہ صف اول کے پوری دنیا انہیں جانتی ہے، تو ایسے لوگ تو مصلحت پسند ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ مسعود خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اس نتیجے پہ آج سے 10 سال پہلے کا پہنچا ہوں۔ اچھا ہم نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نہ ویب سائٹس کم ہیں، آپ کی فیس بک والے چیزیں اڑا دیتے ہیں، آپ کے ہم اپنا فیس دیکھیں رضی، ہمارا فیس کس طرح ٹھیک ہوگا؟ کیا میں نے یا آپ نے یہ کبھی نہیں کہا؟ میں تو 2012 سے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہوں ان کی لابیز مضبوط ہیں اقوام متحدہ میں، سب کو پتہ ہے۔ بٹی جہاں چیختا رہتا ہے یو کے میں ان کی لابیز مضبوط، میں کہتا ہوں ان کی یہاں بھی پاکستان میں بھی لابیز مضبوط ہیں۔ نعیم مسعود اگر پکڑ سکتا ہو تو آج ہی پکڑ کے سرے بازار ان کا سر قلم کر دے، جو ملک دشمن عناصر ہے۔ یہ ہماری ایجنسیوں کو، یہ ہماری حکومتوں کو، یہ ہمارے نواز شریفوں کو، یہ ہمارے عمران خانوں کو، یہ ہماری بے نظیروں کو پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ جب ہم جوہری توانائی ہے تو اب ذرا یہ سوچیں، میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں، کتنے دڑلے سے انہوں نے ہڑپ کیا یا سبوتاج کر دیا اس شکوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ آج سے کام تو نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کر لیا؟ وہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اگر نہیں دینا تو سال بعد رونے دھونے نہ کیا کریں یار، اتنی مرگوں کے بعد سال بعد تو لوگ ہنسنا شروع۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام بھٹی صاحب، ہم نے دان شکن آج جواب دیا ہے، ہم نے وزیر داخلہ مقرر کر دیا شیخ رشید صاحب کو۔ آپ کو پتہ شیخ رشید صاحب شٹانکی اور پائیا کے بم والے ہیں،
تو وہ آپ دیکھیے گا کیسے وہ یہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ میں دشمن کو دندان شکن جواب دیتے ہیں سر. اسی طرح جواب دیں گے جیسے انہوں نے ریلوے کو ٹھیک کر دیا, بالکل فرسٹ کلاس کر دیا. لیکن یہ اور بات ہے, مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ ہمارے دیکھیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پچھلے 15 سال یا 12 سال یا جب کا بھی مسئلہ ہے. کیا تب ہمیں معلوم نہیں تھا؟ ہمیں تب بھی معلوم تھا, ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا, ہمیں آج بھی معلوم تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہماری جو ادارے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کب کیا کدھر. قطع کلامی معاف 71 سے ہم یہ زخم سہ نہیں چکے. جی بالکل. جی اب اس وقت بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا یا نہیں تھا, اے پی ایس انٹیلیجنس فیلئر تھا یا باقی آپ کے حملے ہوتے رہے, کیا انٹیلیجنس فیلئرز تھے یا نہیں تھے. لیکن یہ سب بہرحال اللہ بلا کرے میری جرأت نہیں پڑ رہی تھی میں یہ لفظ بولوں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ معلوم تھا ہمیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف تو کہا کہ جی ہم امن کے دائی ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ہم امن کی دائی ہے, چلے کے دائی نہیں, دایا کر لینا, دایا جو ہوتی ہے دائی. اب وہ ہم اس کے چکر میں ہم نے بہت نقصان اپنا کرایا, اور ہمارے جو دشمن ہے, جو اصلی دشمن ہے, 14 اگست کی رات 12 بجے سے پہلے تھا اور آج تک وہی ہے, اس کا نام بھارت ہے. اس نے یہ کہا کہ جی یہ تو بولتے نہیں ہیں, ان کو اور مارو. ہم دبتے چلے گئے, ہم نے نام نہیں لیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. وہ ہمارے صبر کو ہماری بزدلی سمجھ بیٹھا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم سارا جواب دے سکتے ہیں, آج بھی دے سکتے ہیں, ماضی میں بھی دیا, لیکن ہمارے جو مفادات ہیں نا جی, اس کے اندر پھر ہم آ کے گھٹ جاتے ہیں. ہم اس میں کیا ہوتا ہے جی, کیا مفادات ہیں ہمارے, سب ہمارے دیکھیں کاروباری, میں بتاتا بتاتا ہوں جی, ہمارے کاروباری مفادات ہیں, ہمارے معاشی مفادات ہیں, اور ہمارے معاشیات مفادات بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آج ایک پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی, پروفیسر صاحب نے بھی سنی. معاملہ یہ ہے کہ بھارت کب ہمارا دوست تھا, ہم نے کب کہا, یہ کس نے کہا کہ جی ہمارا وہ دوست ہے. 1971 میری تو پیدائش کا سال ہے, لیکن سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہوا کیا. ایک تو میں پیدا ہو گیا, اس کے بعد ایک نیا پاکستان وہاں پہ ادھر چلا گیا بنگلہ دیش کے نام سے, وہ چلا گیا, ختم ہو گیا. اس میں کیا ہمارے لیے سبق کافی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا؟ نیا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ کوئی اصطلاح نہیں, میں اور پاکستان, وہ میں 71 کی بات کر رہا ہوں جی. اس میں کیا انڈیا کا کردار ہمارے حق میں تھا؟ اگر آپ نے را کی آرگنائزیشن پڑھی ہو, اور را کی آرگنائزیشن کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ بالکل اس کو انہوں نے بالکل سی آئی اے کی لائن پہ آرگنائز کیا ہے. اور را کی آرگنائزیشن کے اندر ایک الیکٹرانک اینڈ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کی نوڈل ایجنسی ہے. ای ٹی ایس, این ٹی آر او اس قسم کے پروگرامز کرتی ہے, اور اس کو ایک اسپیشل سیکرٹری اور ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ ہیلو جی سب کنٹینیو کیجئے. ایک اسپیشل سیکرٹری اس کو ہیڈ کرتا ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ایک جماعت الاحرار کے ساتھ کچھ تنظیموں کی میٹنگ ہوئی, اور اس کو کتنا پیسہ پرووائڈ کیا گیا, جو اجیت کمار ڈیول نے ڈائریکٹلی پرووائڈ کیا. آپ کو یاد ہوا سی پیک کے لیے انڈیا نے کتنا بجٹ رکھا ہوا ہے, وہ پیسہ کہاں سے آیا. تو را کا ایک بہت ایکسٹینسو آؤٹ بجٹڈ, جس وہ بجٹ کے اندر انڈیکیٹ نہیں ہوتا. اور